أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکال دیا ان دونوں کو اس میں سے کہ جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا اور ایک مدت تک کے لیے نفع ہوگا۔ محترم احباب، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے گزشتہ 10 دروس میں کافی ساری باتیں میں عرض کر چکا ہوں، جن میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی تخلیق، فرشتوں کے اوپر ان کی علمی برتری کا اظہار، فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہونا اور ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم ہونا، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا، ابلیس کا مردود قرار پانا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق، پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کو جنت میں ٹھکانہ دیا جانا، جنت کے تمام پھلوں وغیرہ سے کھانے کی اجازت، لیکن ایک درخت سے ممانعت ہونا، شیطان کا ان کو بہکانے میں کامیاب ہونا اور ان سے بھول ہو جانا اور درخت کا پھل چکھ لینا، یہ ساری باتیں گزشتہ دروس میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ پھل کے چکھنے کا ایک فوری نتیجہ شرمگاہوں کا واضح ہونا اور ایک نتیجہ کچھ عرصہ بعد سامنے آنا کہ جنت سے اتار دیا جانا زمین میں، اس کا بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے اس مقام کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس مقام پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی گزاری ہے، گویا کہ جہاں پر انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے اور جہاں سے انسانیت آگے پھیلی ہے۔ اس حوالہ سے بہت ساری تاریخی روایات وہ ہمیں ملتی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے اتارے جانے کے مقام کے حوالہ سے جو سب سے زیادہ معروف روایت ہے وہ ہندوستان کے علاقہ میں اتارے جانے کی ہے، جس کو کسی زمانے میں بر صغیر بھی کہا جاتا تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس علاقہ کو ہند کہا جاتا تھا۔ اس وقت سری لنکا کے نام سے جو ملک ہے تو وہ بھی اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ہند کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ تو جو سب سے زیادہ معروف روایت ہے تو وہ یہ ہے کہ ہند کے یا ہندوستان کے علاقہ سیلون، اس میں جزیرہ سراندیپ، یہ سراندیپ وہی ہے کہ جس کو ہم اس وقت سری لنکا کہتے ہیں۔ تو سری لنکا کے اندر بوز نام کا ایک پہاڑ ہے جس کو دور حاضر میں سری پادا بھی کہا جاتا ہے اور ماؤنٹ آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ماؤنٹ آدم کہنے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اتارا گیا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بھی ایک روایت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہند میں اتارے جانے کے متعلق ہے، اور معجم طبرانی کے اندر تو باقاعدہ ایک مرفوع حدیث بھی ذکر ہوئی ہے کہ نزل آدم بالہند، کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہند میں اتارے گئے تھے۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حدیث کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ محدثین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فرامین کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، اور تابعین عظام رحمہم اللہ ان کے فرامین کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کے لیے حدیث مرفوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین ہیں ان کے لیے حدیث موقوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو تابعین عظام رحمہم اللہ کے فرامین ہیں ان کے لیے حدیث مقطوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال معجم طبرانی کے اندر تو ایک مرفوع روایت بھی ذکر کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ہند میں اتارا گیا تھا۔ لیکن بہرحال روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ ہند کے علاقہ میں اتارے گئے، پھر کچھ عرصہ کے لیے مکہ بھی گئے، پھر کچھ عرصہ شام بھی رہے، اور اس روایت کے مطابق آپ کی وفات شام کے علاقہ میں ہوئی۔ تو بہرحال سب سے جو زیادہ معروف رائے ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اتارے جانے کے مقام کے حوالہ سے، تو وہ ہندوستان یا ہندوستان کے علاقہ سری لنکا کے حوالہ سے ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو صفا پہاڑ کے اوپر اتارا گیا تھا جو کہ خانہ کعبہ کے قریب ہے،
جہاں سے سعی کی جاتی ہے صفا اور مروہ کی، تو اس صفا پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ اتارا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت تو میں ہند کی بھی پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن انہی سے ایک روایت دہنا نام کے مقام کی بھی ہے۔ آگے یہ دہنا مقام جو ہے اس کو پھر ایک روایت میں ہند میں بھی کہا گیا ہے، اور ایک روایت میں اس کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اتارے جانے کے حوالہ سے کافی سارے اقوال موجود ہیں۔ سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اتارے جانے کے حوالہ سے 3 اقوال جو ہیں وہ زیادہ معروف ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ ہی ہند کے علاقہ میں ہی اتاری گئیں۔ دوسری روایت جو زیادہ معروف ہے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے سب سے زیادہ معروف رائے یہی ہے کہ جدہ جو سعودی عرب کا شہر ہے تو اس میں اتاری گئیں۔ عرب لوگ عام طور پر جدہ لفظ بولتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں جو ہے وہ زیادہ تر جدہ جو ہے وہ معروف ہے، اور جدہ کا ایک معنی دادی اماں بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے ان کے نزول کے حوالہ سے بھی جدہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ان کی قبر بھی جدہ میں قرار دی جاتی ہے، اور جدہ کا نام جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں ہماری دادی اماں اتاری گئی اور یہیں پر ان کی قبر ہے۔ ایک روایت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے مروہ پہاڑی پر اتارے جانے کی بھی ہے۔ صفا کے ساتھ جو دوسری پہاڑی ہے جس کی طرف سعی کی جاتی ہے وہ مروہ کی پہاڑی ہے، تو اس کے متعلق بھی ایک روایت موجود ہے۔ پھر ان دونوں ہستیوں کی ملاقات کس جگہ پر ہوئی، اس حوالہ سے 2 روایات جو ہیں وہ معروف ہیں۔ ایک روایت میدان عرفات کے حوالہ سے ہے، اور دوسری روایت میدان مزدلفہ کے حوالہ سے ہے۔ بہرحال یہ دونوں مقام جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہی ہیں، عرفات اور مزدلفہ کے۔ جو لوگ عرفات کے مقام پر نزول جو ہے وہ ملاقات کی رائے رکھتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عرفات کا معنی پہچاننا ہوتا ہے، تو اس مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کی پہچان ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو احباب مزدلفہ کی رائے رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مزدلفہ کا ایک مفہوم قرب کی جگہ ہے، تو یہاں پر ان دونوں کو آپس میں قرب حاصل ہوا، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، تو اس لیے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال روایات جو ہیں وہ مختلف قسم کی سامنے آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے نزول کے حوالہ سے بھی، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے نزول کے حوالہ سے بھی، اور ان کی ملاقات کے مقام کے حوالہ سے بھی۔ پھر ان دونوں کی قبور کہاں ہیں، تو اس حوالہ سے بھی، ان کی تدفین کے حوالہ سے بھی روایات مختلف ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے جو سب سے معروف روایت ہے ان کی تدفین کے متعلق، تو وہ ابو قبیس نام کا پہاڑ ہے مکہ کے اندر، جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اس سے صفا کی سائڈ پر، صفا سے بھی تھوڑا باہر کی طرف نکل جائیں تو پھر آگے جو ہے وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر ابو قبیس پہاڑ ہے۔
تو بعض کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تدفین اس پہاڑی پر ہوئی۔ ایک روایت سری لنکا کی بوز نامی پہاڑی پر جہاں پر اتارے جانے کی بھی روایت ہے، تو اس جگہ پر تدفین کی روایت بھی موجود ہے، لیکن یہ روایت بہت ہی بعید از قیاس ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ وہاں پر گئے ہوں، اس علاقے میں گئے ہوں، جبکہ اس علاقے تک سفر کرنے کی کوئی اتنی حاجت بھی کوئی نظر نہیں آتی، اور ساری زندگی جو ہے وہ تو مکہ کے اندر ہی گزارنا ثابت ہوتی ہے، مکہ کے علاقہ میں، تو پھر دوبارہ بوز پہاڑ کی طرف جانا تو یہ بڑی بعید بات لگتی ہے۔ ایک روایت اس سے بھی زیادہ بعید بات ہے کہ ایک دفعہ پہلے بوز نامی پہاڑی پر تدفین ہوئی اور پھر طوفان نوح میں جسم سامنے آ گیا تھا، تو پھر وہاں سے میت جو ہے وہ بیت المقدس کے علاقہ میں یعنی یروشلم میں لے جائی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ تدفین ہوئی۔ تو یہ دونوں رائے جو ہے یہ تو بہت ہی بعید از قیاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس روایت کے مطابق ہندوستان میں اتارے گئے، مکہ بھی گئے اور شام بھی گئے، اور شام میں جو ہے وہ وفات ہوئی اور تدفین ہوئی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کے حوالہ سے ایک رائے یہ ہے کہ مکہ میں ہی خانہ کعبہ کے قریب ہی کہیں تدفین ہوئی ہے، اور دوسری رائے جو ہے وہ جدہ کے متعلق ہے کہ جدہ کے اندر تدفین ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس حد تک جو بات ہے وہ یقینی ہے کہ مکہ کے علاقہ کے اندر زندگی گزاری ہے۔ پہلے اتارے کہاں گئے تھے اس حوالہ سے روایات جو ہے وہ سری لنکا کی زیادہ مضبوط ملتی ہیں، یہ زیادہ تعداد میں ملتی ہیں، لیکن زندگی جو گزاری ہے تو وہ مکہ کے اندر ہی گزارنا وہ ثابت ہوتا ہے۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو کسی انسان نے کی تو وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ہی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پہلے بھی ایک تعمیر فرشتوں نے بھی کی تھی بیت اللہ کی، لیکن جو سب سے پہلی انسانی تعمیر ہے تو وہ بہرحال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہاتھوں ہی جو ہے وہ قرار دی جاتی ہے، اور اس کے کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ہاتھوں ہی بیت المقدس کی تعمیر بھی قرار دی جاتی ہے، اور اس رائے کے مطابق شام کا ایک سفر جو ہے وہ بھی بہرحال پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ زندگی جو گزاری ہے تو وہ تو بہرحال مکہ میں ہی، تو اس لیے جو سب سے پہلی بستی قرار دی جا سکتی ہے انسانیت کے بسنے کے لیے تو وہ مکہ کی بستی ہی قرار دی جا سکتی ہے، اور یہیں سے پھر آہستہ آہستہ انسانیت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور تک جو ہے کافی انسانیت پھیلی، لیکن پھر طوفان نوح کے اندر ایک دفعہ ساری انسانیت جو کفریہ انسانیت تھی وہ تو ساری غرق ہو گئی۔ اب پھر صرف کشتی کے اندر جو ہے وہ 80 یا 82 افراد جو ہیں وہ بچے ہیں، اور یہ کشتی جو ہے یہ پھر جودی نام کی پہاڑی پر جا کے لگی ہے۔ یہ پہاڑی جو ہے یہ ترکی کے علاقہ میں ہے، اور پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ اسی جودی نام پر کی پہاڑی پر ہی جو ہے وہ ایک بستی آباد کی گئی۔ کچھ عرصہ پھر انسانیت ایک جگہ پر محدود ہو گئی، لیکن آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ جو آبادی بڑھتی گئی تو انسانیت جو ہے وہ پھیلتی گئی۔ کچھ عرصہ تک تقریباً اکٹھے رہے، لیکن پھر خیال کیا کہ پوری زمین تو بڑی وسیع ہے،
تو الگ الگ علاقوں کا انتخاب کر لیا جائے۔ اس وقت جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ الگ الگ علاقوں کا انتخاب کیا جائے تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بیٹوں میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا، یہ تو کچھ واضح نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ علاقوں کا انتخاب جو ہے وہ مختلف بیٹوں کے لحاظ سے ہی ہوا کہ ایک بیٹا سام جو ہے اس کی جو نسل ہے اس کے لیے اس نے جو ہے وہ اپنے لیے عرب اور ہندوستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے اسی علاقے کا انتخاب کیا۔ دوسرا بیٹا حام، اس کی اولاد نے اپنے لیے افریقہ کے علاقے کا انتخاب کیا اور افریقہ کے اندر جو ہے وہ حام کی نسل جو ہے وہ چلی ہے۔ تیسرا بیٹا یافس، اس کی نسل نے، اس کی اولاد نے یہ رشیا، منگولیا، چین، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے تو اس علاقے کا انتخاب کیا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یورپ والے جو ہیں وہ بھی یافس کی ہی اولاد ہیں، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ یورپ والے جو ہیں وہ ایک چوتھا بیٹا تھا کوش، اس کی اولاد ہے۔ بہرحال 3 بیٹوں کا جو ہے وہ یقینی ہے، سام، حام اور یافس، اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ جن جن علاقوں میں پھیلی وہ تو زیادہ صحیح معروف ہے، لیکن کیا یورپی یافس کی اولاد ہیں یا کوش کی اولاد ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ باقی جو براعظم آسٹریلیا ہے یا امریکہ ہے تو یہ جو ہے یہ بعد میں یورپیوں کی ہی نو آبادیاتی کالونیاں ہیں، تو یہ پھر انہی سے آباد ہوئی۔ اگرچہ امریکہ کے اندر یورپیوں سے بھی بہت پہلے بر صغیر کے لوگ بھی کچھ جا کر آباد ہوئے تھے، جن کو ریڈ انڈین جو ہے وہ کہا گیا، اور عرب لوگ بھی جو ہے وہ امریکہ کو دریافت کر چکے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اہل یورپ جو ہیں وہ اس دریافت کا سہرا جو ہے وہ یورپیوں کے سر ہی باندھتے ہیں۔ لیکن کولمبس جو ہے تو وہ عرب جو ہے یہ ملاح جو ہوتے ہیں، کشتی رانی جو کرتے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے جو ہے وہ اس علاقے کی طرف گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے پہلے سے بر صغیر کے لوگ جو ہے وہ موجود پائے تھے۔ تو بہرحال اس طرح انسانیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے پھیلی، لیکن پہلا مقام جو ہے وہ ہندوستان کا علاقہ، مکہ کا علاقہ جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ مکہ کے اندر پہلی بستی بنائی گئی۔ نزول کے لحاظ سے ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا نزول وہ ہندوستان کے علاقہ میں ہوا ہو، جس کو اس وقت الگ ملک کی حیثیت حاصل ہے، جس کو سری لنکا کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔